خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح میں سب کو سلام۔ آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کے پروگرام سنہری باتیں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں ہز گریس آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب کا کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم بہت سی مفید باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ پاکستان میں آبادی کے بڑے حصے کو متاثر کرنے والے عوامل میں مونسون کے موسم میں ہونے والی غیر معمولی بارشیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے بیشتر حصے کو متاثر کرتا ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے شدید بارشوں کا آغاز ہوتا ہے تو پہاڑوں سے جو پانی کا بہاؤ ہے وہ کافی تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ پانی نہروں، ندیوں اور دریاؤں تک پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ جو گاؤں ہوتے ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں تو ان میں بھی سیلاب آ جاتا ہے، جو کافی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اربن فلڈ کی، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب شدید بارشیں ہوتی ہیں تو شہروں میں جو نکاسی آب کا نظام ہے جب وہ خراب ہوتا ہے تو وہ بھی شہروں میں سیلاب کا باعث بنتا ہے۔ جب شہروں میں سیلاب آتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں نہ صرف جو پانی ہوتا ہے وہ سڑکوں میں بلکہ گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گھروں کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے مالی جو حال ہیں اس میں بڑے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں۔ سیلاب آنے کی صورت میں یا مونسون کے موسم کے آغاز میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کی جو صفائی ہے اس کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں کی چھتوں کو دیکھیں کہ اس میں پانی کا رساؤ نہ ہو، تاکہ جو پانی ہے وہ رسنا شروع ہو، دراڑیں نہ ہوں، اور ہم لوگ اگر دیکھیں تو جو نالیاں ہوتی ہیں چھتوں پہ وہ بلاک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری کھڑکیاں ہیں وہاں سے پانی کا رساؤ نہ ہو، تاکہ جیسے ہی مونسون کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو پانی ہے وہ گھروں میں داخل نہ ہو سکے، کمروں میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں شہروں کی، تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں جو پانی کے ٹینک ہوتے ہیں وہاں پہ پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ جو پانی کے ٹینک ہیں ان کو اس طرح سے سیل کیا جائے کہ جو بارش کا یا سیلاب کا پانی ہے اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اگر سیلاب کا پانی یا بارش کا پانی اس میں داخل ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ جو پانی ہے وہ آلودہ ہو جائے گا، جو ٹائیفائڈ، ہیضہ اور ہیپاٹائٹس اے جیسی بیماریوں کا باعث بنے گا، بلکہ پانی سے پیدا ہونے والی اور بہت سی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جب گھر کی صفائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سڑک کی صفائی بھی ضرور کریں۔ سڑک میں موجود جو کچرا ہوتا ہے اس کو اٹھائیں، نالیوں کی صفائی کریں تاکہ کہیں پہ بھی بلاکیج نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو سڑکوں کے درمیان ہول ہوتے ہیں گٹروں کے وہ بھی بند کیے جائیں، اور گٹر بھی سارے جو ہیں وہ بند ہونے چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہم لوگ ہیں اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو اور معاشرے کو بیماریوں سے بچا سکیں۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچرے والی جگہوں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی مچھر پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ جب کچرا اٹھاتے ہیں تو ساتھ ہی اس جگہ کی بھی صفائی کر دیں تاکہ وہاں پہ پانی کھڑا نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، جو لوگ جانور پالنے کے شوقین ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے ہی مونسون کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے جانوروں کی ویکسینیشن کروا لیں تاکہ ان کے جانور بھی جو ہیں وہ اس چیز سے محفوظ رہ سکیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ موسم مونسون سے پہلے کے اقدامات، لیکن ابھی ہم بات کریں گے کہ جب مونسون کا سیزن آ جاتا ہے اور یا سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ ہم سوشل میڈیا کے تھرو بہت سی نیوز لے سکتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے، اخبارات سے چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ چیزیں جب ہم لوگ لیتے ہیں یہ چیزیں اپنے تئیں رکھیں، بلکہ اس کو اپنے فرینڈز میں اور دوسرے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سیلاب کی صورتحال سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسی حفاظتی اقدامات کی طرف بھی جائیں جو ہمیں مختلف بیماریوں سے، مختلف نقصانات سے بچا سکے۔ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ایمرجنسی کٹ جو ہے وہ تیار رکھیں۔ ایمرجنسی کٹ میں ہمارے پاس جو سینیٹائزر ہے، سوپ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو میڈیسن ہیں، اینٹی الرجک ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ اپنی فرسٹ ایڈ باکس میں رکھیں تاکہ ایسی صورتحال میں نہ صرف ہم خود کو بلکہ اپنی فیملی کو بھی اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ جب ہم لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم خود محفوظ ہیں تو ہم دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
جو ہمارے حکام ہیں ان کی طرف سے جاری کردہ جو ہدایات ہوتی ہیں، جیسے وہ ارلی وارننگ سسٹم ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال ہے، یا وہ ایویکویشن کا بولتے ہیں، یا بولتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پہ لے جائیں. تو اس طرح کی جب کوئی اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان پہ جو ہے نظر رکھیں، تاکہ کوئی بھی اگر اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو فالو کر سکیں. اس کے ساتھ ایک بہت ضروری چیز جو ہے، جب ہم لوگ سیلاب کی صورتحال میں ہوتے ہیں یا کسی ڈیزاسٹر کی صورتحال میں ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہمارے پاس خشک جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے، جو ہمیں زیادہ تر وہ اس میں محنت درکار نہ ہو. ہم لوگ اگر کہیں ٹریول کرتے ہیں، کسی سیف پلیس پہ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس چیزیں ہونی چاہیے، پانی ہونا چاہیے، دالیں، چاول، اس طرح کی چیزیں ہوں تاکہ ہم لوگ زیادہ دن کے لیے سروائیو کر سکیں. اور جو چیزیں ہم لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو اس کا ذخیرہ ہونا چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے خاندان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکے. جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو موسم مونسون میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ مچھردانیاں جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ اگر ہمیں کسی اوپن جگہ پہ سونا پڑتا ہے تو ہم لوگ مچھردانیوں کا استعمال کر سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بیماریاں ہیں اس سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نقدی جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جب سیلاب کے دن ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ عموماً لوگوں کے پاس پھر پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس اتنی نقدی ہو کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ تک پہنچا سکیں. اس کے علاوہ جو سب سے ضروری چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جس طرح سے ہمارے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا ہمارے پاس کچھ ایسے دستاویزات ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے پاس اہم دستاویزات ہیں ان کو پہلے سے محفوظ کر لیں، تاکہ سیلاب کی صورت میں یا شدید بارشوں کی صورت میں جو ہے وہ دستاویزات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، ہمارے پاس وہ محفوظ پڑی رہیں. جب ہم نقدی بھی پاس رکھتے ہیں، باقی چیزیں بھی رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی برقی آلات ہیں، الیکٹرانک کے ہمارے پاس چیزیں ہیں، ان کو بھی چارج رکھیں. جیسے ہمارے پاس ٹارچ لائٹس ہوتی ہیں، موبائلز ہوتے ہیں. ان سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹارچ میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا سامان نکالیں، لائٹ نہیں ہوتی، کیونکہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لائٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. سم ٹائم اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے. تو اگر ہمارے پاس جو آلات ہیں وہ چارج ہوں گے تو ہم لوگ اپنی جو مائگریشن ہے اس میں آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ چیزیں جو ہیں اٹھانے میں ہمیں مدد ملتی ہے. جو لائٹس ہیں، کمیونیکیشن ہے، اس کے ذرائع ہمارے پاس محفوظ ہو سکتے ہیں. جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز کا خیال آتا ہے کہ ہم لوگوں نے اگر سیلاب آ جاتا ہے تو کسی اور جگہ پہ جانا ہے، مطلب انخلاء کا سوچتے ہیں، تو ہمیں یہ پہلے سے ایک پلان ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ فلڈ کی صورتحال بنتی ہے تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے انخلاء کو یقینی بنائیں گے، کس طرح سے اپنی فیملی اور باقی جو لوگ ہیں وہ سیفر پلیس تک کس طرح سے پہنچیں گے. اس کے لیے ایک پراپر جب ہم منصوبہ بندی کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جب سیلاب آ جائے تو پھر ہم اس کے لیے کچھ اقدامات کر سکیں. جب ہم اپنے گھر کی باقی چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ جو ہمارے پاس فرنیچر ہوتا ہے اس کو بھی محفوظ کریں، کیونکہ آج کے مہنگائی کے دور میں جو گھر کی چیزیں ہیں وہ بنانی بڑی مشکل ہیں. تو فرنیچر کو بھی پہلے سے پیک کر لینا چاہیے، تاکہ جیسے ہی انخلاء کا منصوبہ بنتا ہے تو آپ جو اپنی ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ اٹھا کے لے کے جا سکیں. اور اگر فلڈ آ جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں. وہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ جب بھی ہم لوگ کہیں نکلتے ہیں، کہیں آتے جاتے ہیں، تو جو نیوز ہیں ان کا ہماری زندگی میں بڑا کردار ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا جو پراپر استعمال ہے وہ کریں. الیکٹرانک میڈیا سے جو نیوز ہیں وہ بھی اسی طرح سے لیں، تاکہ ہم لوگ ایک تو سچویشن سے اپڈیٹ رہیں، باقی اگر ہم لوگوں نے کچھ ٹریولنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکیں. جب ہم سیلاب کے آنے کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ احتیاطی تدابیر ہمیں ضرور کرنی چاہیے. ہم لوگ ہر دفعہ یہ سنتے ہیں جب بھی سیلاب آتے ہیں کہ کرنٹ لگنے سے فلاں جگہ پہ 2-4 لوگ جاں بحق ہو گئے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، ہمیں خود سے اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ جب سیلاب کی صورتحال ہو یا بارش کی صورتحال ہو تو ہم لوگ بجلی کے جو کھمبے ہیں ان سے دور رہیں. ہم لوگ کوشش کریں کہ جو دریا کے کنارے والی جگہیں ہیں
ایسی جگہوں پہ نہ جائیں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم لوگ اگر زیادہ اونچی جو جگہ ہیں اس جگہ پہ رکھیں. اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بارش ہے وہ ہر دفعہ باعث رحمت نہیں ہوتی بلکہ باعث زحمت بھی بن سکتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری سفر جو ہے اس سے اجتناب کریں، اور اگر ضروری ہو تو ٹریول کریں، نہیں تو پھر اپنے آپ کو گھر میں محفوظ رکھیں. ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط برتیں. جب آپ گیلے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ برقی آلات کو نہ چھوئیں، اور جب آپ پراپر خشک ہو جائیں تو تب آپ ان کے ساتھ مطلب اگر کوئی استعمال ہے تو وہ اس کو یقینی بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پانی میں چلنے سے اور تیز گاڑی چلانے سے بھی اجتناب کریں. کوشش کریں کہ کیونکہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو لائٹس کا ایشو ہوتا ہے، سم ٹائمز رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ویزیبلٹی اتنی نہیں ہوتی، چیزیں نظر اس طرح سے نہیں آ رہی ہوتی. آپ کو چاہیے کہ تھوڑا آہستہ گاڑی چلائیں، اور اگر پانی جو ہے بارش کا اس کھڑے پانی میں چلنے سے اجتناب کریں. اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی بارش کا موسم آتا ہے تو اس میں نہاتے ہیں، کھڑے پانی میں وہ اچھل کود کرتے ہیں. تو یہ جو پانی ہے یہ بھی بہت ساری بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. تو آپ لوگ خود بھی محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی کوشش کریں کہ یہ چیزیں سمجھائیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں. اگر آپ کو انخلاء یا ریلیف کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ NDM میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور PDM میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ رابطہ کریں. ابھی جو نمبر اسکرین پر شیئر کیے جا رہے ہیں یہ آپ کو چاہیے کہ اپنے پاس سیو کریں، بلکہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اس کے بعد ضروری ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جب تک صورتحال روٹین پہ واپس نہیں آ جاتی اور یہاں حکام کی طرف سے اس طرح کے کوئی آرڈر جاری نہیں کیا جاتے تب تک آپ واپس نہ آئیں. ابھی جتنی احتیاطی تدابیر کے بارے میں نے آپ سے بات کی ہے یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں نہ صرف ہم لوگ خود اپلائی کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف جو ہے وہ راغب کریں. تو اس کے لیے چند ایک چیزیں جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ سیلاب کی صورتحال سے اگر خدا نہ خواستہ آپ متاثر ہوتے ہیں تو اس کی ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ جو پانی کا استعمال ہے ایک تو وہ زیادہ کریں، دوسرا پانی کو ابال کے استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو جو حکام ہیں ان کے ساتھ ضرور جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ اور جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے وہ اس بیماری کا شکار نہ ہو سکیں. مجھے امید ہے ہمارا آج کا پروگرام آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا. آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیکھی ہوں گی. ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آتے رہیں. جانے سے پہلے ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے جو آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ.